نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد انشاءاللہ آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے اس کا آخری بیان کریں گے کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا جو بائبل کے اندر جو قصہ بیان کیا گیا ہے اس کی نوعیت کچھ اس طرح ہے کہ خدا نے زمین کی مٹی سے آدم کو بنایا اور اس کی ناک میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا، اور خداوند نے مشرق کی طرف عدن میں یعنی خاص مقام پر ایک باغ لگایا اور انسان کو جیسے بنایا تھا وہاں رکھا، اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیکی و بدی کی پہچان کا درخت بھی لگا دیا۔ اور خداوند نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیکی و بدی کی پہچان کے درخت کا پھل کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے وہ پھل کھا لیا تو مر گیا۔ اور خداوند نے اس پسلی سے جو اس نے آدم میں نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا، اور آدم اور اس کی بیوی دونوں برہنہ تھے اور ایک دوسرے سے شرما بھی نہیں رہے تھے، اور سانپ اور کل دستی جانور سے یہ جن کو خداوند نے بنایا تھا چلاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ اور سانپ نے عورت سے کہا تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے جس دن تو نے اس کو کھایا تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بدی کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ اور جب پھر اس نے یہ بات کہی، پھر عورت نے اس کا پھل کھا لیا، اپنے شوہر کو بھی کھلایا، تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ تو ننگے ہیں۔ انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لونگیاں بنا لی اور انہیں خداوند کی آواز جو ٹھنڈے کے وقت میں باغ میں پھرتے تھے سنی۔ اور آدم علیہ السلام اور اس کی بیوی اپنے آپ کو خداوند کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ پھر خدا نے آدم کو پکار کر کہا، اس نے کہا کہ میں تیری آواز سن کر ڈر گیا اور چھپ گیا کیونکہ میں ننگا تھا۔ خداوند نے کہا ارے تجھے کو کیسے معلوم ہو گیا کہ تو ننگا ہے؟ ضرور تو نے اس درخت کا پھل کھا لیا ہوگا جس سے میں نے تجھے منع کیا تھا۔ آدم نے کہا مجھے حوا نے اس کا پھل کھلایا، اور حوا نے کہا مجھے سانپ نے بہکایا تھا۔ اس پر خدا نے سانپ سے کہا تو نے یہ کیا کیا؟ تو سب چوپایوں اور دشتی جانوروں میں ملعون ٹھہرا اور اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور عمر بھر خاک میں لوٹے گا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان، تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، اور تیرے سر کو کچلے گا اور اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ عورت کو یہ سزا دی کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھا دوں گا، تو درد کے ساتھ بچہ جنے گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور تجھے پر حکومت کرے گا۔ اور آدم کے بارے میں فیصلہ صادر کیا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی ہے، میرے حکم کے خلاف کیا، اس لیے زمین تیرے سبب لعنتی ہوگی، مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا، تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا۔ پھر خداوند نے کہا آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بناؤ، ان کو پہناؤ۔ اور خداوند نے کہا دیکھو انسان نیک و بدی کی پہچان میں ہم میں سب ایک مانند ہو گیا، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے بھی کچھ کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے۔ اس لیے کہ خداوند نے اس کو عدن باغ یعنی خاص مقام کا جو باغ تھا اس سے باہر کر دیا۔ یاد رکھیے گا یہ جو میں نے ابھی بیان کیا ہے یہ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، بائبل عیسائیوں کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ جو واقعہ ہے میں وہ واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ بائبل کے اس بیان کو قرآن پاک کے مذکورہ دونوں کے سامنے رکھا جائے
رکھا جانے اور یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ جل شان نے انسان کو مٹی سے بنایا اور شیطان لعین نے اسے بہکایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اس کی غلطی تسلیم کرنے پر معاف کر دیا اور اسے زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیج دیا۔ لیکن سانپ وغیرہ کا قصہ، مور کا قصہ صرف اور صرف لغویات اور قیاس پر گڑے گئے ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کہیں بھی بیان نہیں کیا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ قصے بنی اسرائیل سے نقل کیے گئے ہیں تو انہیں کوئی فرق نظر نہیں آتا، اتنا اور شرم نہیں آتی ان کو کہ قرآن پاک میں ٹھوس حقیقت کے علاوہ اور کچھ بیان نہیں کیا گیا، اور نہ ہی احادیث میں ایسی لغویات باتیں ملتی ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ قرآن کبھی نہیں بدلا جا سکتا اور یہ ٹھوس حقیقت ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ہمارا یہ سلسلہ اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے حضرت آدم علیہ السلام کا سلسلہ مکمل ہو گیا ہے۔ آگے جو ہم انشاءاللہ ہمارا اگلا سلسلہ جو چلے گا وہ ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق ہم چلائیں گے۔ باقی آپ دعا کریں، کتابیں ملتی رہیں، لہٰذا کتابیں مارکیٹ سے نہیں مل رہی، کافی میں نے لاہور سے، گجرانوالہ سے، کئی جگہ سے پتہ کیا ہے کتابیں نہیں مل رہی، تو دعا کریں کتابیں بھی مل جائیں تو انشاءاللہ آپ کو تمام انبیاء علیہ السلام کے واقعات سے آگاہ کیا جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ ساتھ دینے کے لیے اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو۔ جزاک اللہ خیر، وما علینا الا البلاغ۔